یتیم کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. یتیم کو اگر ٹھکانہ مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس سے باپ کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ باپ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی ماں مر جائے. دیکھو عربی میں جس بچے کی ماں مر جائے اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی لفظ ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کہتے. بس یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھا اس کی ماں مر گئی بچپن میں. اس کو الگ سے نام اس لیے نہیں دیا کہ اس کے الگ سے شریعت میں احکامات نہیں ہیں، الگ سے احکامات نہیں ہیں اس کے. لیکن جس بچے کا باپ مر جائے تو قرآن نے اس کو الگ نام دیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ بولو نا بھائی، بولا کرو. یتیم. اور یتیم کا لفظ الگ سے وضع کر کے پھر اس کے فضائل سنائے ہیں اس پہ خرچ کرنے. یتیم کی وراثت کے احکام الگ سے بیان کیے. یتیم کا مال کھانے پر جو وعیدیں ہیں ان کو الگ سے بیان کیا، الگ سے، کہ یتیم کا مال کھاؤ گے یہ عذاب ہے، یتیم کی پرورش کرو گے یہ ثواب ہے. جس بچے کی ماں مر جائے اس بچے کی پرورش پر وہی ثواب ہے جو بچوں کی پرورش پر ہوتا ہے. اس بچے کا مال کھانے پر وہی عذاب ہے جو بچوں کا مال کھانے پر ہوتا ہے. لیکن یتیم کا مال کھانا اس کا عذاب زیادہ ہے. اس کی پرورش کرنا اس کا ثواب، بولے بھائی، زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو یہ بچہ زیادہ قابل رحم ہے، زیادہ قابل رحم. ماں مر جاتی تو اتنا قابل رحم نہیں تھا. ماں کا متبادل اس کو مل جائے گا. اب آپ کہیں گے بھائی ماں کا تو کوئی بھی متبادل نہیں ہوتا، اور واقعتاً نہیں ہوتا. کوئی بھی عورت کسی بچے کو ایسے نہیں پالتی جیسے اپنی ماں پالتی ہے. لیکن پھر بھی شریعت نے ماں کے نہ ہونے کے نقصان کو بڑا نقصان نہیں مانا. اس لیے کہ جو بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے تھے ماں کے مرنے پر، ان نقصانات کی تلافی دوسری عورت کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو دیکھو ماں کا جو متبادل ہے وہ مل جائے گا بچے کو، اگرچہ اس درجے کا نہیں ہوگا، لیکن جو نقصانات ماں کے مرنے پر ہوتے ہیں ان کی کسی حد تک تلافی ہو جائے گی. اس لیے شریعت نے اس بچے کے الگ سے فضائل نہیں بیان کیے کہ اس کو پالنے پر اتنا ثواب، اس پہ خرچ کرنے پر اتنا ثواب. لیکن جس بچے کا باپ مر جائے اسلام نے اس بچے پہ بہت ترس کھایا ہے، بہت ترس کھایا ہے اسلام نے. اس بچے کا ایک لقمہ اگر کھا لیا آپ نے اس کی وراثت میں سے، قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یأکلون فی بطونہم ان الذین یأکلون اموال الیتامی. باپ کے مرنے کو بہت بڑا نقصان سمجھا گیا ہے، بہت بڑا نقصان. تبھی شریعت نے اس بچے پہ بہت زیادہ ترس کھایا ہے جس بچے کا بچپن میں باپ مر جائے، اس پہ ترس کھایا شریعت نے. اس بچے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، پیار کرو گے اس کو، تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا. یہ کیوں فضیلت سنائی؟ تاکہ جس بچوں کا باپ مر جائے تو ان بچوں کے سر پہ تم شفقت سے ہاتھ پھیرنا سیکھ جاؤ. اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے بارے میں کہا کہ یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا. اس بچے کے مال میں سے کچھ کھانے کی کوشش کی تو ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہو. اور قرآن نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا احسان بتایا، اللہ نے الم یجدک یتیما فآوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یتیم تھے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا. فآوا، اللہ نے آپ کی تربیت کا انتظام کر دیا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، پرورش کا انتظام کر دیا آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے، دادا کے ذریعے.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس سے باپ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ بچوں کے لیے باپ کا وجود بھی ضروری، ماں کا وجود بھی ضروری، مگر باپ کا وجود زیادہ ضروری ہے بنسبت، بولو بھائی، ماں. اس کو تھوڑا عقلی دلیل سے ثابت کر دوں. عقلی دلیل سے یہ ہو اس لیے رہا ہے، گھروں میں آج کل جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں کے ساتھ مل کے باپ کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے گھروں میں. بہت ساری خواتین جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں شوہر سے دبی رہتی ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ اگر اس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا، ڈیورس دے دی، تو مجھے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے. میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، ان کو کیسے پالوں گی. بچے ذرا بڑے ہو گئے، عورت کو اب شوہر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کما کما کے کھلا کے ریٹائر ہو چکا ہے، اب پینشن پہ گزارا کر رہا ہے. عورت سمجھتی ہے اگر اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا میرا کوئی نقصان، یہ بڈھے کو ویسے ہی لے کے پال رہی ہوں گھر کے اندر. یہ ہو رہا ہے بہت سارے گھروں میں، نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. کہتی ہیں اس بڈھے کو اب سوائے کھانسنے کے اس بڈھے کا کوئی بھی کام نہیں ہے. بچے ہو گئے ہیں جوان، بیٹے خاص طور پہ، تو اب عورت کو پتا ہے کہ میرا سہارا میرے بیٹے ہیں، مجھے شوہر کی ضرورت، جملہ مکمل کر دیا کرو، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں. تو اب وہ کیا کرتی ہے، اس بڈھے کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، بیٹوں کو ساتھ ملا کے بیٹوں کے کان بھرتی رہتی ہے. تمہارے ابا ایسے ہیں، تمہارے ابا نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، تمہارے ابا تو جب کیا تھا تو چھوڑ کے چلی جاتی نا اس وقت ابا کو. بھائی تمہارے ابا نے میرے ساتھ جوانی میں یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، یہ فلانا کیا، یہ تو چھوڑ کے چلی جاتی نا. کیوں رہی اس کے ساتھ؟ پھر چھوڑ کے کیوں نہیں گئی؟ اس لیے پتا تھا کہ جیسا ٹھکانہ مجھے یہ دے رہا ہے مجھے کوئی اور نہیں دے گا. اس کا مطلب اس نے احسانات زیادہ کیے ہیں، اس کے ظلم کے مقابلے میں احسانات زیادہ ہیں. تو اس وقت چھوڑ کے کیوں نہیں گئی؟ پتا تھا کہ ان بچوں کو ٹھکانہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح سے باپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، محبت دے سکتا ہے، مجھے کوئی اور ان بچوں کے لیے ایسا سرپرست نہیں ملے. تو اسے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کموا لیا، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کروا لیا. اب بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اسٹیبل ہو گئے، تو ماں بیٹوں کو ساتھ ملا کے اس بوڑھے سے انتقام لیتی ہے، تنگ کرتی ہے. بہت سارے گھروں میں یہ واقعات ہیں. وہ بیچارہ آخر عمر کھانس کھانس کے گزارتا ہے اور بالآخر بہت جلدی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتا ہے. حالانکہ سائنسی لحاظ سے ابھی اس کو تھوڑے دن تک زندہ رہنا چاہیے. اسی پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں. اور اس کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی، یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری. اور بڑھاپے میں کم از کم نہ ستائے اس بیچارے کو. آتے ہیں میرے پاس بوڑھے بیچارے روتے ہوئے، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر جہاں وہ اماں کا احترام کرتے ہیں، ابا کے احترام کو بھی ملحوظ رکھیں. اماں کے ساتھ مل کے ابا سے انتقام نہ لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کی جو سربراہی ہے اس کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ابا کو، اماں کو نہیں دیا. عام طور پہ جو بڑھاپے میں لڑائیاں سامنے آتی ہیں نا کہ بیٹے اماں کے ساتھ مل کر ابا سے انتقام لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ابا کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ بچوں کو پسند نہیں آ رہے ہوتے، وہ اماں کو بھی پسند نہیں آ رہے ہوتے. تو میرے پاس لوگ آ کے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ابا الٹی الٹی باتیں کرنے لگے ہیں. ابا کہہ رہے تھے یہ کرو، ابا کہہ رہے تھے یہ نہیں کرو، ابا کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا، ابا کہہ رہے تھے وہ نہیں ہوگا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حکومت کے جب الٹے الٹے احکامات اور آرڈرز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ میرے پاس آ کے کبھی کہا کہ حکومت نے یہ قانون بنایا میں اس کو نہیں مانتا ہے؟ بھائی حکومت چاہے غلط قانون بنائے صحیح قانون بنائے،
اس پہ اسمبلی میں بحث تو ہو سکتی ہے کہ قانون صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ قانون چینج کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ حکومت کو ہے۔ تو جب حاکم ہے تو آپ کو ماننی پڑے گی، جب تک کہ وہ کسی پہ ظلم کا آرڈر نہ دے یا بالکل شریعت کے خلاف نہ چلے، جب تک وہ ایسا نہیں کر رہا تو آپ کو جیسے ملک کے سربراہ کی بات ماننی پڑے گی، اسی طرح گھر کے سربراہ کی بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ سپیریئر جو ہے گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا